الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت دہم کے حوالے سے حصہ غزل کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج ہمارے پاس جو پہلی غزل ہے وہ اس کے شاعر ہیں مرزا غالب۔ تو باقاعدہ تشریح کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے پاس شعر نمبر 1 ہے: بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے۔ جی، بازیچہ اطفال، اطفال طفل کی جمع ہے جس کے معنی ہے بچے، اور بازیچہ کھیل کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے بازیچہ اطفال کا مطلب ہوگا بچوں کا کھیل، اور شب و روز سے مراد ہے رات اور دن۔ غالب نے اپنے کلام میں روایتی مضامین کے ساتھ ساتھ فلسفیانہ اور صوفیانہ تصورات کو بھی عمدگی سے اپنے کلام کا حصہ بنایا ہے۔ تو اس شعر میں بھی وہ دنیا کی بے ثباتی اور فانی ہونے کا موضوع بڑی خوبی سے بیان کرتے ہیں۔ وہ اس فانی دنیا کو، اس ختم ہو جانے والی دنیا کو بچوں کے کھیل تماشے سے تعبیر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے بچوں کے کھیل کے سوا کچھ نہیں۔ اور یہ جو رات دن کا سلسلہ ہے، لوگوں کی دنیا کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی بے مقصد اور بے معنی جد و جہد ہے، وہ محض ایک تماشے سے زیادہ نہیں۔ اب جیسے بچے اپنے کھیل میں بہت سنجیدہ اور بڑی دلچسپی لیتے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ وقتی اور عارضی ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہماری اس دنیا کی حقیقت پانی کے بلبلے سے زیادہ کچھ نہیں، یعنی اس کی جو حیثیت ہے وہ جلد ختم ہو جانے والی ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ شعر دنیا کی حقیقت کا، دنیا کی اصلیت کا بہترین اظہار ہے۔ اسی لیے بحیثیت مومن اس فانی دنیا کی لذتوں سے متاثر ہونے کی بجائے اپنے ابدی ٹھکانے یعنی آخرت کے لیے نیک اعمال زاد راہ کے طور پر اکٹھے کرنے چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو دنیا میں ایسے رہنا چاہیے جیسے ایک مسافر سرائے میں، کہ جو کچھ وقت وہاں پہ قیام کرتا ہے اور پھر اپنی حقیقی منزل کی جانب چل پڑتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جی، شعر نمبر 2 کی طرف چلتے ہیں۔ ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ جی، اورنگ سلیماں سے حضرت سلیمان مراد ہیں، اور اورنگ کا مطلب ہے تخت، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت، اور اعجاز مسیحا حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور اعجاز کا مطلب ہے معجزہ، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ جی، تشریح کی طرف آتے ہیں۔ غالب کے بقول حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور بادشاہی میرے لیے ایک کھیل ہے، اور حضرت عیسیٰ کا معجزہ بھی صرف ایک بات یا ذکر کے سوا کچھ نہیں، یعنی میرے لیے یہ بہت عظیم چیزیں کوئی خاص معنی نہیں رکھتی۔ تو غالب اس مادی دنیا کی شان و شوکت اور مختصر مدت کے حامل جاہ و جلال کو اہمیت دینے کے لیے تیار نہیں۔ اس طرح سے وہ انسان کو دنیاوی عظمت کی نفی اور روحانی بلندی کا بھرپور احساس دلاتے ہیں، یعنی دنیا اور دنیا کی چیزیں جو ہیں وہ کوئی خاص اہمیت کی حامل نہیں۔ صنعت تلمیح کا شعر میں استعمال بڑی خوبی سے کیا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور دنیا کی سب سے طاقتور اور شاندار حکومت سے نوازا تھا۔ آپ پرندوں، جانوروں اور حشرات الارض کی بولیاں سمجھ لیتے،
ہوا پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتے، اندھوں کو بینائی عطا کرتے اور لا علاج بیماروں کو تندرستی عطا کرتے تھے، لیکن غالب کی نزدیک یہ صرف کھیل اور معمولی بات ہے۔ غالب نے یہ کیوں کہا؟ دراصل وہ اس فانی دنیا کی عظیم طاقتوں، معجزوں اور آن بان کے بالمقابل روحانی سچائیوں کے قائل ہیں۔ وہ یہ فانی عظمتیں جو ہیں وقتی تماشے اور سراب سے زیادہ ان کو اہمیت نہیں دیتے۔ اب شاعر کی سوچ جو ہے وہ عام لوگوں سے مختلف اور فکری آزادی پر مبنی ہے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان اپنی خداداد صلاحیتوں سے کام لے کر دنیا کو ورطہ حیرت میں ڈال سکتا ہے۔ یعنی ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت دی ہے اور اس خوبی سے وہ کام لے کر بڑے بڑے ناممکن کام سر انجام دے سکتا ہے۔ یعنی وہ سنگلاخ چٹانوں، وسیع ریگزاروں اور لامحدود سمندروں کو مفتوح کرنے کے ساتھ ساتھ کائنات کے ان گنت رازوں کو جاننے کے بھی قابل ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ہے اور ہر انسان جو ہے وہ مختلف صلاحیتوں کا حامل ہے، تو اسے اپنی آپ پر جو ہے وہ بھروسہ ہونا چاہیے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ غالب انسان کو دنیا کے خوشنما سراب سے، فریب سے نکال کر فلسفیانہ شعور دینے کے تمنائی ہیں اور انہوں نے انسانی عظمت کا سبق بڑی خوبی سے دیا ہے۔ جی اقبال کا شعر دیکھتے ہیں۔ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یعنی انسان جو ہے وہ اپنی صلاحیتوں سے، اپنی جو ہے وہ کام، اپنی جو عقل ہے اس سے کام لے کر بڑے بڑے ناممکن کام سر انجام دے سکتا ہے۔ جی شعر نمبر 3 ہمارے پاس ہے۔ جی غالب کہتے ہیں کہ جز نام نہیں صورت عالم مجھے منظور، جز وہم نہیں ہستی اشیاء میرے آگے۔ جز صرف، یعنی صرف نام، صورت عالم اس دنیا کی شکل، اور وہم کہتے ہیں خیال کو، گمان کو، ہستی اشیاء، ہستی زندگی یہ دنیا مراد ہے، تو ہستی اشیاء یعنی دنیا کی اشیاء، یعنی دنیا کی اشیاء میرے لیے ایک وہم و گمان یا ایک خیال سے زیادہ وقت نہیں رکھتی۔ جی شاعر کے بقول مجھے دنیا صرف نام یعنی ظاہری اور رسمی چیز محسوس ہوتی ہے، اور دنیا کی تمام چیزوں کا وجود صرف ایک گمان اور خیال سے زیادہ کچھ نہیں۔ اب غالب مادی دنیا کے وجود کا انکار کرتے ہوئے صرف روحانی اور ذہنی تصور سمجھتے ہیں، یعنی دنیا کی اس موجودہ شکل میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے وہ صرف میرے لیے ایک نام ہے، اور اگر دیکھا جائے تو واقعی اس غیر دائمی، اس فانی جہاں کی کوئی حقیقت نہیں، اور اس میں موجود ہر چھوٹی بڑی شے ایک مقررہ مدت کے بعد ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کی رنگینیاں محض فریب نظر ہیں، یعنی دنیا کا نظر کا دھوکہ ہیں اور چند لمحوں میں غائب ہو جانے والی ہیں۔ تو اصل واقعیت اور حقیقت ابدی دنیا کو حاصل ہے، ابدیت صرف اور صرف خالق دو جہاں کو ہے۔ تو عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی خوبصورتیوں میں دل نہ لگائے، کیونکہ یہ دنیا تو صرف وہم، سراب اور دھوکہ ہے، بلکہ انسان کا کام یہ ہے کہ ابدی منزل تک کامیابی سے پہنچنے کی جستجو کرے۔ دیکھا جائے تو یہ جہاں واقعی ایک پردہ فریب ہے، ایک دھوکہ ہے، ایک سراب ہے، اور غالب اسے صرف ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ دل، عقل اور روح کی
گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اشیاء کی ظاہری صورت نہیں بلکہ اس کی بنیاد اور ان چیزوں کی حقیقت زیادہ اہم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ غالب جیسے حقیقت پسند شاعر کو یہ فانی اور غیر مستقل دنیا اور اس کی اشیاء قبول نہیں ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ غالب صرف روایتی موضوعات کے متعلق نہیں لکھتے تھے، بلکہ وہ ایک مشہور فلسفی شاعر تھے، اور انہوں نے دنیا اور اس کی چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھا اور حقیقت کا اظہار اشعار کی صورت میں کر دیا۔ اب انہی کا ایک شعر دیکھتے ہیں، غالب کا ہی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ غالب اپنی ابتدائی شاعری میں اسد تخلص کیا کرتے تھے۔ تو یہ انہی کا شعر ہے کہ ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے۔ جی شعر نمبر 4۔ ہوتا ہے نہاں گرد میں صحرا میرے ہوتے، گھستا ہے جبیں خاک پہ دریا میرے آگے۔ جی غالب نے اس شعر میں بھی ایک منفرد سا موضوع بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے سامنے صحرا بھی گرد میں چھپ جاتا ہے، یعنی میری موجودگی سب کچھ چھپا دیتی ہے، اور عظمت کی علامت دریا بھی میرے سامنے عاجزی سے مٹی پر سر جھکاتا ہے یا مٹی پر سر گھستا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ عاشق ہونے کے ناطے صحرا نوردی یعنی صحراؤں میں پھرنا میری زندگی کا اہم حصہ ہے، اسی لیے صحرا کی وسعتیں بھی شرمندگی سے میرے سامنے آنے سے گریز کرتی ہیں۔ یعنی صحرا بھی میری اس گھومنے پھرنے یا صحراؤں میں بے چینی سے پھرنے کے سامنے تنگ پڑ جاتا ہے، یعنی صحرا کی وسعتیں بھی میری اس عاشق مزاجی کے سامنے سر تسلیم خم کر لیتی ہیں۔ تو دیکھا جائے تو شاعر یہ کہتے ہیں کہ صحرا کی جو وسعتیں ہیں وہ شرمندگی سے میرے سامنے آنے سے گریز کرتی ہیں، یعنی صحرا کی وسعت جو ہے وہ میرے سامنے کم پڑ جاتی ہے۔ میری عظیم شخصیت کے سامنے بڑے بڑے مناظر بھی ماند پڑ جاتے ہیں، دریا جیسی عظمت رکھنے والی شے بھی میری برتری کو تسلیم کرتی اور اپنی پیشانی خاک پر رگڑتی ہے۔ یعنی ریگستانوں کی وسعتیں اور دریاؤں کی عظمتیں میرے مد مقابل کسی اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ جی در حقیقت غالب نے انسانی عظمت کا موضوع بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ زمین پر اللہ کا نائب اور مسجود ملائک ہے۔ یہ حقیقت ہے اور اس سے نظر نہیں چرائی جا سکتی۔ اب اس انسان نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا، بلند و بالا چوٹیاں سر کیں، دریاؤں کے رخ موڑ دیے، صحراؤں کو گل و گلزار کر دیا۔ یعنی انسان ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی بہادری کے سامنے، جس کی صلاحیتوں کے سامنے کائنات کی عظیم چیزیں بھی شکست تسلیم کر لیتی ہیں۔ بقول احمد ندیم قاسمی، انسان کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، انسان تو ہر دور میں انمول رہا ہے۔ تو شاعر جو عاشق صادق کا روپ دھارے ہوئے ہیں کہتے ہیں کہ دل بے قرار کو تسکین دینے کے لیے میری کی جانے والی آوارہ گردی کے سامنے صحرا کی زمین بھی تنگ پڑ جاتی ہے، اور میں غم عشق میں اتنے آنسو بہاتا ہوں کہ دریا بھی اس کے مقابلے میں خود کو ہیچ سمجھتا ہے اور میرے سامنے اپنا ماتھا رگڑتا ہے۔ گویا غالب نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے انسانی اہمیت کو بڑی خوبصورتی سے منوایا ہے، یعنی منفرد قسم کے موضوعات پیش کرتے ہوئے شاعر نے انسان کی اہمیت اجاگر کی ہے۔
بقول حالی فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ جی تو یہ تھی ہماری غزل کے 4 اشعار، اور باقی 4 اشعار جو ہے وہ انشاءاللہ ہم دوسرے حصے میں کریں گے۔ تو اب ہم اپنی تشریح کا اختتام کرتے ہیں۔